السلام علیکم ناظرین، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات چونٹیوں کے بادشاہ کے ساتھ بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے، جو تخت جنہوں نے بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی شامل تھے، جو سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف بن برکھیا تھا، اور ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے پرندے بھی اڑ رہے تھے۔ اس میں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت علیہ السلام کو ایک ایسا ملک و چشم دیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا ہو۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، میں نے سلیمان کو حفظ الکلیم کی بادشاہی سے عنایت کی ہے، اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے۔ ان کو غرور تکبر بالکل نہیں ہے، اور ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا، اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ بس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنے، اور پھر اللہ کے دربار میں سجدہ بجا لائے، اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کہ چونٹیوں کی بستی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیات کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چونٹیوں کے میدان پر، اور کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں، تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر۔ پھر ان کو خبر بھی نہ تھی۔ چونٹیوں کے بادشاہ نے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام سے سن کر مسکرا کر کہا کہ یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات پر، پھر انہوں نے چونٹی کو پکڑ کر اپنے ہتھیلی پر رکھا کر پوچھا، اے تم چونٹی، تم نے اپنے لشکر کو کیوں کہا سلیمان آتا ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کے ٹاپوں نے تلے ہم سب آ جائیں اور ٹاپس ہم کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ کام ہم نے تو حفظ و تقدم کے واسطے کیا تھا، اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا۔ اگر ایک چونٹی بھی کسی زمین کے حصے پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا کہ میری بادشاہی بہتر ہے، تمہاری بادشاہی سے کیوں کو ہوا اٹھاتی ہے، تمہارے تخت شاہی کو اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو، یہ کتنا بڑا تکلف ہے تمہاری بادشاہی میں۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو، اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ چونٹی نے کہا کہ اے حضرت سلیمان، اللہ تعالیٰ نے صرف تم کو عقل عنایت نہیں فرمائی، اور وہ عقل صرف تم کو ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسے ناتوں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تب چونٹی نے کہا کہ تم نے خداوند کا دوسرے سوال کیا تھا، اس کا ترجمہ ہے کہ اے مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ہو کسی کو میرے بعد، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے خداوند کا دوست سارے جہان کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے نہ دے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار، میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دے، اور کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے۔ میں پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجیے۔ اللہ نے جو انگشتری آپ کو دی ہے، اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس کا کیا راز ہے، کیا بید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بید ہے۔ پھر اس نے کہا، اللہ نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، اور سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کہ اللہ نے تمہارے حکم کو تابع کیا ہے، اس میں کیا بید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا بھی بید معلوم نہیں۔
اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا کہ دنیا مثل ہوا کی ہے۔ پھر چونٹی نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو سلیمان کی کیا معنی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ تو دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا کہ تم بڑی دانا و عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر اور مجھ کو کچھ نیک بات بتا۔ چونٹی نے کہا کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے، اور تم ان کی نگہبانی کرو، اپنے عدل و انصاف سے رائے کا شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو، اور میں تو بیچاری ضعیفہ مسکین ہوں، اپنی رغبتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان نے اجازت چاہی تو چونٹی نے کہا اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا نامناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ آپ تناول فرما لیجئے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بہت اچھا۔ تب چونٹی نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان کے واسطے لا رکھی، اور یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے کہ اے چونٹی، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا حضرت اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیے اور اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اور اس میں بہت برکت ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ماں اپنے لشکر کے اس ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے اور پھر بھی ان میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر کر کہا اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت و بزرگی کے لائق ہے۔